قیامت کے دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے. کسی کو آیت پتہ یہ کہاں ہے؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون. نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے. اس دنیا میں ہمیں زیادہ ہرس کس چیز کی ہوتی ہے؟ مال زیادہ ہو، بیٹے ہوں. اگر کسی کی صرف بیٹیاں ہوں تو وہ راضی نہیں ہوتا جب تک بیٹا نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آیا، سلامت دل لے کر آیا، وہ کامیاب ہوگا، اس کو فائدہ ہوگا. اب ہم ورک کرتے رہتے ہیں مال زیادہ کمانے پر، اولاد کی تربیت پر، لیکن ہم بھول جاتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہمارے دل کا حال کیا ہے اور اس کی اصلاح کیسے ہو اور دل کو اچھا کیسے رکھا جائے. اب دیکھیں کہ جب دل اچھا ہوگا تو صرف دنیا میں فائدہ نہیں، آخرت میں بھی ہوگا. اور صرف آخرت کا فائدہ نہیں، دنیا میں بھی ہمارا دل پرسکون رہے گا. ایک ہمارے اندر کامنس ہوگی، ایک سکون ہوگا، ایک خوشی ہوگی، اطمینان ہوگا، کوئی انزائٹی نہیں، کوئی ڈپریشن نہیں، کوئی خوف نہیں، کچھ نہیں، سکون ہی سکون، کیونکہ وہ قلب سلیم ہے، سلامت دل ہے. تو اس لیے ابن عربی کہتے ہیں کہ دل اس وقت تک سلامتی والا اور پاک نہیں ہوتا جب تک وہ بہت زیادہ کینہ رکھنے والا، حسد رکھنے والا، خود پسند اور متکبر ہو. اگر یہ چیزیں کسی کے اندر ہیں تو وہ قلب سلیم نہیں ہے اس کے پاس. پھر اسی طرح دنیا کے معاملات میں کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے. کہا جاتا ہے کہ جو لوگ بلند اخلاق کے مالک ہیں ان کے اخلاق میں 10 چیزیں ہوتی ہیں. اب اپنے آپ کا جائزہ لے لیجئے. یہ 10 میں بتاؤں گی، اپنے آپ کو دیکھیے کہ کیا میرے اندر یہ ہے. نمبر 1، سینے کی سلامتی اور پاکیزگی، دل کا پاک ہونا، صاف ستھرا. اپنے دل کا جائزہ لیں کہ کہیں کوئی چیز ایسی تو نہیں پڑی ہوئی کہ جو دل کو خراب کر رہی ہے. کوئی نفرت، کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی رکابت، کوئی نیگیٹو تھنکنگ، کوئی بدگمانی. گھر میں اگر کوئی گندگی کہیں پڑی ہو تم کیا کرتے ہیں؟ فوراً صاف کرنے کا سوچتے ہیں. فریج میں اگر آپ نے تربوز رکھا اور اس کا واٹر سپل ہو گیا تو ایسے ہی چھوڑ دیں گے کہ جو چیز رکھے چپ چپ کرے اس کے اوپر؟ پہلی فرصت میں صاف کریں گے کہ یہ تو اور چیزوں کو بھی خراب کرے گی. تو اسی طرح اگر ہم دل کو اچھا نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اور کاموں کو بھی خراب کر دیتا ہے، نہ نماز کا مزہ، نہ کھانے کا، نہ کسی اور چیز کا. دوسری صفت، مال کی سخاوت، کھلے دل والا ہونا، دوسروں پہ خرچ کرنے والا ہونا، یہ اچھے اخلاق کی علامت ہے. اس کے مقابلے میں بخل ناپسندیدہ ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں، تیسری چیز ہے زبان کی سچائی. چوتھی چیز ہے انکساری، نفس کی انکساری. نفس کی انکساری میں کیا آتا ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کو دیکھنے والا ہو اور کیا نہ کرے، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنے والا ہو. پھر آپ دیکھیے اگلی چیز ہے سختی میں صبر کرنا. سختی میں صبر کرنا. جب ہمارے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو کیا ہم صبر سے کام لیتے ہیں یا نہیں لیتے، یا فوراً اپنا ری ایکشن شو کرتے ہیں، فوراً کچھ نہ کچھ بات بناتے ہیں. پھر اگلی چیز اچھے اخلاق کی علامت ہے تنہائی میں رونا، اپنی غلطیوں کو یاد کر کے، لوگوں کے سامنے نہیں. بعض اوقات ہماری زندگی میں کوئی مشکل ہوتی ہے تو ہم ہر ایک کے آگے رونے بیٹھ جاتے ہیں. نہیں، اکیلے میں بیٹھیں، اللہ کے آگے روئیں، اللہ کو اپنے غم کی داستان سنائیں. پھر ہے لوگوں کے لیے خیر خواہی کرنا، ہر ایک کے لیے خیر چاہنا، اچھے مشورے دینا. پھر ہے مومنوں کے لیے رحم دل ہونا، کوئی پسندیدہ ہے یا نہیں، ہر ایک کے لیے اچھا سوچنا. پھر فنا ہونے کے بارے میں غور و فکر کرنا کہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا. اس لیے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان پر میں پورا اتروں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب ہم اپنی آخرت کو یاد کرتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم ہر چیز کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. مثلاً ہماری بہنوں کو پردہ کرنا بہت مشکل لگتا ہے، صحیح ڈریس پہننا مشکل لگتا ہے،
سر ڈھانکنا مشکل لگتا ہے. اگر مسجد میں ڈھانک بھی لیں گے تو مال میں جا کے اتار دیں گے, جاب ورک پلیس پر اتار دیں گے. اللہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے, یہ صرف مسجد میں دیکھتا ہے؟ کہاں دیکھتا ہے؟ ہر جگہ دیکھتا ہے. تو پھر ہمیں ہر جگہ اس کا لحاظ رکھنا ہے نا, اس کا انتظام کرنا ہے, کیونکہ ہم نے جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو کئی مرحلوں سے گزارا ہے نا. جب دل نہ کرے نا تو سوچا کریں کہ ایک دن مجھے کفن میں لپیٹا جائے گا, تو پھر بھی میرا سر اور منہ ڈھانکا جائے گا. کوئی مردہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو مرنے کے بعد کفن نہ دیا جائے, کہ کہیں نہیں ہم ایسے ہی دفنا دیتے ہیں اس کو, کیا کرنا ہے, کپڑا ضائع ہوگا, نہیں اس کو لپاٹ کے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہاں اگر جب گھروں میں ڈیتھ ہو جاتی ہے, مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب عملہ آتا ہے تو وہ جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو کیسے لے کے جاتا ہے, کیسے کور کرتے ہیں, پورا ریپ کر کے اس کے بعد اس کو باقاعدہ بند کرتے ہیں اس باکس کو. یعنی اس کو یہ نہیں کہ صرف ریپ کرتے ہیں, ریپ کر کے تو جس لفافے پہ ڈالتے ہیں اس کو پورا بند کر دیتے ہیں, پوری زپ بند کر دیتے ہیں. وہ دن بھی آنا ہے نا جب پوری زپ بند ہوگی, تو اس سے پہلے کیوں نہ ہم ایسا لباس پہنے کہ جو با پردہ ہو. بعض لوگ سر پہ حجاب لے لیتے ہیں, نیچے اتنی ٹائٹ پینٹ پہنتے ہیں کہ پورے ہپس نظر آ رہے ہوتے ہیں. عورت کو ایسا لباس پہننا چاہیے کہ جو ڈھیلا ڈھالا ہو, اسی لیے اوپر عبایا پہنا جاتا ہے کہ اگر اندر کے کپڑے تنگ بھی ہیں, کیونکہ بعض اوقات یہاں کھلے کپڑے ملتے بھی نہیں ہیں, تو اوپر کی چادر لینے کا حکم اسی لیے ہے, یا عبایا پہننے کا اسی لیے ہے تاکہ جسم کا پتہ نہ چلے. پھر اسی طرح بازو ننگے نہیں ہونے چاہیے, گلا ننگا نہیں ہونا چاہیے, سینہ ننگا نہیں ہونا چاہیے. اسکارف کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ سینہ ڈھک جائے. بعض لوگ اس طرح پہنتے ہیں کہ ایک طرف سے پہن لیتے ہیں, آدھا ڈھکا ہوتا ہے آدھا نہیں ڈھکا ہوتا, اس کی پتہ نہیں کیا حکمت ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات اتنا ٹائٹ حجاب ہوتا ہے یا گلے کے آگے پیچھے باندھ لیا جاتا ہے کہ وہ سر اور گلا تو بند ہے لیکن سارا سینہ کھلا ہے, وہ چل رہے ہیں, جسم ہل بھی رہا ہے اور سب کچھ نظر آ رہا ہے. تو یہ چیزیں تو پھر ٹھیک نہیں نا ایک مسلمان عورت کے لیے. تو جب دل نہ چاہے تو موت کو یاد کر لیں. تو اچھے اخلاق کے لیے, اچھے اعمال کے لیے, اپنی آخرت کو یاد کرنے اور فنا ہونے کو یاد کرنے. فنا ہونا کیا ہے آپ کو پتا نا, کہ یہ تو پہلا سٹیپ تھا نا کہ جسم کو بند کر لیا جاتا ہے, زپ لگا دی جاتی ہے. اگلا کیا ہے, قبر میں جاتے ہیں نا. قبر میں جا کے کتنے دن ہڈیاں سلامت رہتی ہیں, کتنے دن گوشت سلامت رہتا ہے, کتنے دن آنکھیں سلامت رہتی ہیں, کتنی جلدی ڈی کمپوز ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ جسم جس کو ہم ایکسپوز کرتے رہتے ہیں اس نے ایک دن ڈی کمپوز ہو جانا ہے. اس دن کو یاد کر لیا کریں اور اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 2 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو میں نہیں جانتا, کیونکہ وہ اس دور میں نہیں ہوتے تھے, آئندہ آئیں گے. وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے, جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. ان میں سے ایک وہ خواتین جو لباس پہن کے بھی ننگی رہیں, چاہے تو وہ سی تھرو ہو چاہے وہ بہت ٹائٹ ہو. پہلے خواتین شلوار پہنتی تھی تو وہ جسم نظر نہیں آتا تھا. اب پتہ نہیں کیوں ٹراؤزر پہننا شروع ہو گئے, یعنی لان کے کپڑوں کے ساتھ بھی ہم ٹراؤزر پہنتے ہیں, اور ذرا سی بھی نماز کے لیے جھکتے ہیں تو کبھی کسی کو کہیں کہ میرا فوٹو اتارو جب میں نماز پڑھ رہی ہوں, پوری لیگ کی شیپ نظر آ رہی ہوتی, اس میں نماز نہیں ہوتی. اگر آپ کو مجبوری ہے ایسا کپڑا پہننے کی تو چلے گھر کے اندر آپ نے پہن بھی لیا, لیکن اوپر سے پھر پاؤں تک کی چادر اوڑھیں جیسے وہ نماز کی چادریں ہوتی ہیں, تاکہ آپ کے جسم کی جو شیپ ہے وہ نظر نہ آئے. تو پیاری بہنوں, یہ چند چیزیں جو ہے نا یہ بھی اچھے اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں, کیونکہ اگر ہم ویسے اچھے ہوں لیکن ہمارا ڈریس ہی ٹھیک نہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آ رہا, تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے اخلاق باقی بھی نہیں پسند آئیں گی. اور 10ویں کوالٹی کیا ہے, چیزوں سے عبرت پکڑنا, یعنی دوسرے کے ساتھ جو ہوا ہے اس سے سبق حاصل کرنا نا, یا انسان کی اپنی زندگی میں کوئی مسئلہ آیا ہے تو اس سے سبق لینا. اور پھر یہ ہے کہ دل کو ہمیشہ, دل ایسا نہیں کہ ایک دفعہ صاف کر لیا تو بس ہمیشہ کے لیے صاف ہو گئے. جیسے گھر کو روز دیکھنا پڑتا ہے ایسے ہی دل کو بھی دیکھنا پڑتا ہے, تو بار بار اس کی صفائی کرتے رہنا چاہیے.
اور سلامتی والا دل جو ہوتا ہے وہ اللہ سے بھی راضی ہوتا ہے اور بندوں سے بھی راضی ہوتا ہے اور کسی سے حسد نہیں کرتا. تو ہمیں اپنے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں کسی کے لیے کینہ اور بغض نہ رکھنا، اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندے بنا لینا، اور ہمارے اندر سے سستی اور بری صفات اور یعنی بخل اور حسد اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ دور کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو تقویٰ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا علم عطا کرے کہ جو نفع بند ہو، جس سے ہمارے اخلاق بدلیں، اعمال بدلیں، جو ہمیں جنت تک لے جانے والا ہو، اور ایسا علم حاصل کریں جس پر ہم عمل بھی کریں، اور ہمارا ایسا دل ہو جو اللہ سے ڈرتا ہو. یا اللہ ہمیں ایسی دعاؤں کی توفیق دے جو قبول ہونے والی ہوں. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجعلنا شاکرین لنعمتک مثنین بہا قابلیہا واتمہا علینا. اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت پیدا کر دے، ہمارے آپس کے معاملات کی اصلاح کر دے، ہمیں سلامتی کے راستوں کی طرف رہنمائی دے دے، ہمیں اندھیروں سے نجات دے دے، ہمیں نور کے رستے پر لے آ، ہمیں تمام ظاہری اور چھپی بدکاریوں سے محفوظ رکھ، ہمارے کانوں، آنکھوں، دلوں، ازواج اور بچوں میں برکتیں عطا فرما، ہماری توبہ قبول فرما. بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اور ہم پر اپنی رحمت فرما، تو بہت رحم فرمانے والا ہے. ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا، اور نعمتوں کو اپریشیٹ کرنے والا بنا، اور ان نعمتوں کو ہم پر کامل کر دے. یا اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، تمام دکھی لوگوں کی دکھ دور فرما. جتنی بہنیں اس مجلس میں آئی ہیں ان کا آنا قبول فرما، انہیں اپنا پسندیدہ بنا لے. یا اللہ اس بلڈنگ میں اپنی خیر و برکت ڈال دے. جنہوں نے اس کا انتظام کیا ہے اللہ ان سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آپ